احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ الرفث حاشیہ نمبر 16 دیکھیں۔ الرفث ضمنہ معنی الافضاء فعداہ بإلا وإلا فهو يتعدى بالباء أو بفي، وهو في الأصل الكلام الذي يستقبح ذكره الواقع عند الجماع فأطلق وأريد منه الجماع على سبيل الكناية لاستقباح ذکرہ۔ کہتے ہیں رفث جو ہے یہ افضاء کا معنی اپنے پیٹ میں رکھتا ہے۔ افضاء کا معنی یعنی اس کے اندر افضاء کا معنی ہے۔ کس کا معنی ہے؟ جو بتا دیا جمع، تو اس کے اندر جمع کا معنی ہے کہ مرد عورت سے بے پردہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ پاک نے یہ ایک نظام رکھا ہے۔ تو اس کے اندر کس کا معنی؟ وگرنہ رفظ کا معنی آپ پڑھتی ہو فحش کلام، کیا پڑھتی ہو؟ لیکن رفظ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ افضاء۔ اس لیے شارع نے اس کا معنی افضاء کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ افضاء کیا ہے۔ تو اس نے اس کو الہ کے ساتھ متعدی کیا۔ کسے؟ دیکھو نا کہ الرفث الہ، الرفث تو کس کے ساتھ متعدی کیا؟ الہ کے ساتھ متعدی کیا ہے۔ وگرنہ یہ اگر ایسا نہ ہوتا، افضاء کے معنی میں نہ ہوتا، تو کہتے ہیں پھر یہ متعدی بالباء ہوتا یا متعدی فی کے ساتھ متعدی ہوتا۔ کس کے؟ پھر یا با کے ساتھ متعدی ہوتا فَهُوَ يَتَعَدَّى بِالْبَاءِ او بفی یا او بفی یا فی کے ساتھ ہوتا۔ اور کہتے کس نے ہیں رفظ؟ کہتے ہیں کہ اصل میں رفظ وہ کلام ہے جس کا ذکر قبیح ہوتا ہے، جس کا ذکر پسندیدہ نہیں ہوتا، وہ جمع کے وقت واقع ہوتا ہے۔ وہ کلام جمع کے وقت واقع ہوتا ہے کہ اس کا اس کے علاوہ ذکر پسندیدہ نہیں ہے۔ جمع کے وقت وہ پسندیدہ ہے لیکن اس کے ہٹ کے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بس اسے مطلق رکھا گیا، اسے رفظ کو مطلق بولا ہے نا، ادھر وہ لفظ نہیں بولا جمع کا، مطلق رکھا گیا اور مراد جمع لیا گیا، مراد صحبت لی گئی۔ کیا لی گئی؟ صحبت لی گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ علی سبیل الکنایہ، یہ کنایہ کے طریقے سے ہے، اس کے کیونکہ اس کا ذکر قبیح ہے، اس کا ذکر اس کے ذکر کی قباحت کی وجہ سے۔ تو اللہ جل وعلا دیکھو قرآن پاک میں بار بار ذکر فرماتا ہے لیکن واضح نہیں فرماتا، واضح کنایتاً۔ کیا؟ کہیں دیکھیے باشروہن، مباشرت جمعی ہے، صحبت ہے، تو لفظ کلیئر نہیں، واضح نہیں، ادھر رفظ ادھر اس طرح۔ اور مقام میں دیکھیں لا مستم النساء، تم نے چھوا عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اب جب مالک کائنات واضح طور پر نہیں بیان کرتا، صراحتاً نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیوں ہر بات کو واضح کر رہے ہیں؟ کنایتاً اشارتاً بات بھی سمجھائیں، کنایتاً کہ یہ میاں بیوی جو گفتگو کر لیتے ہیں وہ ذکر کبھی ہے، وہاں اجازت ہے وہ، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کون سی گفتگو، یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں گالی گلوچ گندے الفاظ پتہ نہیں کیا سے کیا بولتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے۔ تو اس کے ہٹ کر اس کی اجازت نہیں ہوتی اس کی۔ تو یہ ایک وقت ہے ان کا، وہ مالک نے جو ایک سلسلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو اس کی سمجھ آ گئی؟ تو یہ کلام قبیح ہوتا ہے جو جمع کے وقت واقع ہوتا ہے، اور اس کو مطلق رکھا اور مراد اس سے جمع لیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو کنایتاً ذکر کیا، صراحتاً نہیں کیا، اس کے ذکر کے قبیح ہونے کی وجہ سے، اس کے ذکر کے۔ حاشیہ نمبر 17 دیکھیں،
قول بمعنی الافضاء، بمعنی الافضاء کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہوا فی الاصلی، اصل میں وہ اللہ یکون بینک و بین الشیء حائل، اصل میں افضاء یہ ہوتا ہے کہ تیرے اور شے کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. کیا؟ آپ کے اور شے کے درمیان کوئی شے رکاوٹ اور حائل اور دیوار اور حاجز نہ بنے، اور حاجز نہ بنے. لیس مرادن ہونا، وہ اس جگہ مراد نہیں ہے، وہ اس جگہ وہ مراد نہیں کہ اصل میں یہ لیا جائے کہ تیرے اور اس کے درمیان کوئی شے رکاوٹ نہ بنے تو یہ مطلب ہے. کہتے ہیں نہیں، اس جگہ یہ مراد نہیں. اس جگہ کیا مراد ہے؟ بل المراد به ہونا افضاء خاص بالجمع، یا افضاء عام مراد نہیں ہے جو لغوی معنی ہے، یہ مراد نہیں ہے. یا افضاء خاص مراد ہے، وہ کیا ہے؟ جمع. افضاء سے خاص مراد ہے تو وہ جمع مراد ہے. اس لیے اشارے نے لفظ کی شرح افضاء سے کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہاں بمعنی جمع ہے، جمع مراد ہے. الی نسائکم بالجمع بال. تو حاشیہ نمبر 18 دیکھیں. قولہ بعد العشاء، ادھر تھا کہ عشاء کے بعد. کیا تھا؟ یہ دیکھیے نا، ایک ہے اشارے کہتے ہیں الی نسائکم بالجمع، رفض بمعنی ابداع، تمہاری عورتوں کی طرف رفض کو حلال کیا، یعنی بالجمع، جمع کے ساتھ. اور کہتے ہیں ولذا قال مفسر، یہی وجہ کہ مفسر نے بمعنی ابداع الی نسائکم، کہ ابداع کا معنی الی نسائکم کیا ہے، یعنی الافضاء الی نسائکم، اپنی عورتوں سے جمع کرنا. اور آگے کا بعد العشاء حرام کر دیا گیا تھا پہلے شروع اسلام میں، اور پھر کھانا بھی حرام تھا اور پینا بھی حرام تھا، کہتے ہیں عشاء کے بعد. کم؟ یعنی تحریم الاکل والشرب بعد العشاء. اس میں حاشیہ نمبر 18 ہے بعد العشاء، عشاء کے بعد. رویہ روا ابو داؤد، ادھر یہ پڑھیں اب، روا ابو داؤد عن ابن عباس كانوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. وفي البخاري عن البراء رضي الله عنه كون المنع مقيدا بالنوم. قال الحافظ يحتمل ان يكون التقييد بالحقيقه انه بالنوم. تو ذکر صلاة العشاء لکون ما بعدها مظنة النوم غالبا. یہ عشاء کے بعد تو ابو داؤد نے روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر حرم علیہم الطعام والشراب والنساء، ان پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی. کھانا پینا ایک تو یہ ہے، آپ نے پہلے سنا کہ پہلے عشاء کے بعد ایسے ہوتا تھا. ہاں تو یہ سنا ہے کہ افطار کے بعد جو افطار ہوتا تو جو سو گیا تو سو کر اٹھا تو کھانا پینا بند، کھانا پینا بند. اب کیا ہے؟ اب پھر وہ اگلے دن جب افطار ہوگی تو پھر تو اس کے 24 گھنٹے ہو گیا 24. لیکن یہاں تو شارع جو لے کر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مغرب تا عشاء، اگر وہ سو کے اٹھ بھی جائے عشاء سے پہلے تو پھر کھا سکتا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد کی کیا لگی. تو ابو داؤد، یہ جو روایت ہے روا ابو داؤد عن ابن عباس، یہ تو ابو داؤد ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ نماز عشاء پڑھ لیتے تھے تو حرم علیہم الطعام والشراب والنساء، تو ان پر کھانا پینا اور عورتیں حرام ہو جاتی تھیں. اور بخاری میں یہ موجود ہے، وہ حضرت براء سے ہے، اسے کہ وہ کیا منع جو ہے یہ سونے کے ساتھ مقید ہے. منع جو ابھی بات کی، یعنی یہ کھانے پینے سے جو شروع اسلام میں منع تھا وہ سونے کے ساتھ تھا کہ افطاری ہوئی وہ سو گیا یا سویا رہا ہے، افطاری ہو گئی ہے تو اب کے بعد اٹھے گا تو پھر کھانا نہیں کھا سکتا. کھانا حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ تقیید حقیقت کے ساتھ ہو. تقیید یہ مقید جو ہوا ہے، مقید کرنا حقیقت کے ساتھ، بلا شبہ وہ سونے کے ساتھ ہی ہے، بلا شبہ. اور عشاء کا جو شارع نے ذکر کیا ہے، عشاء کی نماز کا جو شارع نے ذکر کیا وہ کیوں کیا؟ پھر کہتے ہیں اس اور جو ذکر کیا عشاء کا حدیث پاک میں آیا نا عشاء کا، تو یہ جو عشاء کی نماز کا ذکر کیا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد
غالباً سونا ہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے؟ سونا ہی ہے عشاء کے بعد. عشاء کے بعد تو کہتے ہیں اس لیے حدیث پاک میں یہ عشاء کا ذکر ہوا ہے، حقیقت میں سونا ہی ہے. حقیقت میں تو جب سو گئے پھر اس کے بعد کھانا پینا بند ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا. تو یہ پہلے منع تھا، بعد میں پھر اس کی اجازت دے دی گئی اس کی. اور آگے فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو. تو کہتے ہیں کہ قدم علی الاخرى، اور اس کو دوسرے پر مقدم کر دیا گیا، دوسرے پر، کیونکہ لأن ملابسۃ الزوج، یہ زوج کا آپس میں ملنا ہے، زوج کا اور ان کا معانقہ کرنا آپس میں زوجہ کے ساتھ، یہ زیادہ ہے، دوسرے سے زیادہ ہے. تو اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ دوسرے پر مقدم کیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو ہم نے دیکھنا ادھر کہ زوج کا ملنا ہوتا ہے زیادہ اور اس کا معانقہ کرنا ہوتا ہے زوجہ سے زیادہ سبقت کرتا ہے، وہ زیادہ اکثر ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا پہلے وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. تو یہ آگے دیکھیے حاشیہ نمبر 20، یہ کنایہ ہے کس سے؟ تعانقہما، یعنی ای شبیہ کل واحد من الزوجین، ہر ایک کو زوجین میں سے ہر ایک کو تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ کیونکہ وہ اپنے صاحب پر معانقے میں شامل ہوتا ہے، معانقے میں شامل ہو جاتا ہے. حاشیہ نمبر 21 دیکھیں کہ او احتیاج کل منہما، یا ان دونوں میں سے ہر ایک محتاج ہے، یعنی اس کو فجور سے روکنے میں ہے. یہ کس میں؟ گناہ سے، جیسا کہ وہ لباس کی طرف محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ لباس کی طرف محتاج ہوتا ہے. تو یہ کنایتن عن تعانقہما او احتیاج کل منہما الی صاحبہ. عالم اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے. تو یہ بتایا تختانون، یہ باب افتعال سے ہے، تو باب افتعال یہ لازم ہے. تو شارع نے تخونون کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ تخونون کے معنی میں ہے. تو افتعال بمعنی مجردد بھی آتا ہے، بمعنی اور مجردد بمعنی اس کے خاصہ ہوتا ہے، اور وہ افتعال کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو یہاں افتعال تخونون متعدی مجردد کے معنی میں ہے، لہذا انفسکم اس کا مفعول بنے گا. اور یہ کثرت کے لیے جو ہے تختانون کا ذکر کیا ہے. کس کا ذکر کیا؟ کثرت سے. حاشیہ نمبر 22 دیکھیں کہ یہ واقع ہوا جب یہ، تو پھر اللہ پاک نے اجازت دے دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اور آپ کے علاوہ بھی، آپ کے کہتے ہیں حاصل اس کا یہ ہے کہ انہ بعد ان صلی العشاء، کہ حاصل اس کا یہ کہ نماز پڑھی عشاء کی، تو اس کے بعد اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور خوشبو پائی، پھر اپنی اہلیہ سے صحبت کی. اس وقت پھر جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اخبرہ الخبرہ، تو آپ کی اس کی خبر دی. فقال یا رسول اللہ، تو کہا یا رسول اللہ انی اعتذر اللہ و الیک، میں اللہ سے بھی عذر کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور آپ کی طرف بھی. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. اور یہاں بھی اشارے لا رہے ہیں وَاعْتَذَرُوا إِلَى النَّبِيِّ، صحابہ نے آپ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عذر کیا. تو یہاں تو پھر شرک اور بدعت کے علاوہ لفظ ہی کوئی نہیں بولا جاتا کہ بس اللہ ہی کافی ہے، اور کہ اللہ نے کسی اور کو ذریعہ نہیں بنایا، حضور کی کوئی شان نہیں. اور یہاں صحابہ وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کی طرف عذر کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور آپ کی طرف بھی، اور آپ کی. تو اتنے کہہ دیتے کہ اللہ کی طرف، تو حضور کا وسیلہ پڑ جائے تو کام ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کام ہو جاتا ہے. حضور کو ساتھ ذکر کرتے، کس سے میں عذر کرتا ہوں؟ اس سے واقع منی، جو مجھ سے واقع ہوا. فقام جماعت، پھر ایک جماعت کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا مجھ سے بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا فقالوا مثل ما، انہوں نے بھی اس کی مثل کہہ دیا. تو جو حضرت عمر نے کہا فنازلت الآیہ، پھر آیت اتری، پھر آیت نسخا للتحریم الواقع بسنہ، یہ آیت اتری جو اس تحریم کی ناسخ ہوئی، اس جو سنت سے واقع تھا، جو یعنی وہ سنت سے تحریم تھی نا. کس سے؟ کہ آپ نے رات کو جمع نہیں کرنا، رمضان کی رات کو
تو یہ سنت سے تحریم ثابت تھی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو پھر اس کا نسا، اس تحریم کا نسا جو ہے وہ قرآن سے واقع ہوا۔ اس سے سمجھ آ گئی اس کی؟ تو وَعَفَا عَنْكُمْ، اور فرمایا کہ تم سے درگزر بھی کر دیا اور تمہاری توبہ بھی قبول فرما دی۔ فَالْآن، اب جب تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تو تم ان سے جمع کرو، تم ان سے، تو کہتے ہیں فَالْآن، الآن حقیقت الوقت تُؤْتِي الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، الآن اس وقت کی حقیقت ہے جس میں تم ہو، تو اب ہے نا، تو اسی وقت کی حقیقت ہے۔ اور کبھی یہ ماضی قریب پر بھی واقع ہوتا ہے، کبھی، اور یہ واقع ہوتا ہے تجھ سے، اور مستقبل پر، اور مستقبل قریب پر، مستقبل قریب پر، حاضر کے مرتبہ میں قریب کرنے کے لیے، حاضر کے، اور اس جگہ یہی مراد ہے، اس جگہ بھی یعنی مستقبل قریب، کیونکہ وہ تو حلال کر دیا گیا، یہاں جب حلال کی جائیں، جب، تو ادھر کیا ہے، حلال کر دیا گیا، حلال، سمجھ آ گئی، وہ تو ماضی ہے، اور یہاں کیا ہے، اب جب کہ تمہارے لیے حلال کی جائیں، حلال، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا الآن تو حقیقت وقت ہے، وقت کی حقیقت ہے جس میں تم ہو، اور یہاں کہتے ہیں مستقبل قریب پر حاضر کے مرتبہ میں قریب کرنے کے لیے اتار دیا گیا ہے، حاضر کے مرتبہ میں قریب کرنے کے لیے اسے اتارا گیا ہے، اور اس جگہ یہی مراد ہے فَالْآن، اب اذا احل لکم، جب تمہارے لیے حلال کر دی گئی، حلال، تو باشروہن، تو ان سے صحبت کرو، تم ان سے صحبت کرو۔ حاشیہ نمبر 22 ہے، باشروہن والمباشرۃ، کیا مطلب مباشرہ کا؟ الصاق البشرتی بالبشرہ، الصاق یعنی چمڑے کا چمڑے کے ساتھ ملنا، چمڑے کا جسم کے ساتھ ملنا، یہ ہے جسم کا جسم کے ساتھ ملنا۔ تو کنیہ بھی یعنی جمع، اس سے جمع سے کنایہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ، یہ دیکھو پھر صراحتاً نہیں فرمایا صحبت جمع، یہ نہیں فرمایا بلکہ اسے بھی کنایہ کیا گیا، مطلب یہی کہ تم صحبت کرو، تو لوگ بھی مانا جسم کا جسم کے ساتھ ملنا، اور بشریت، یہ بشرا اس کا دوسرے کے ساتھ مل جانا، اور مراد اس سے جمع ہے اور صحبت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔